2 آیتیں میں نے پڑھی، مسلمانوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے، الامان والحفیظ، ہمارا سب سے پہلا کام دعوت تھا، لیکن ہم نے اس کو سب سے آخری کام بھی نہیں سمجھا۔ یہ ہمارا سب سے آخری کام بھی نہیں ہے، سب سے پہلا تو دور کی بات ہے، سب سے آخری کام بھی ہمارا تبلیغ نہیں، حالانکہ سب سے پہلا کام دعوت تھا، اور یہی سب سے آخری کام بھی نہیں رہا۔ تو میں نے کہا آپ بتاؤ، آپ کے محلے میں بے نمازی زیادہ ہیں نمازی؟ آپ نے کیا کارگزاری کی نگینے کی اعتراف کی؟ نمازی زیادہ بے نمازی؟ اب دوسری کارگزاری یہ ہے کہ آپ کے محلے میں، علاقے میں نمازی زیادہ ہیں یا نماز کی تبلیغ کرنے والے زیادہ ہیں؟ جو نماز کے لیے لوگوں کہے ہوئے نماز پڑھو مسجد میں آؤ، وہ لوگ زیادہ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں یا وہ زیادہ ہیں جو نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ جی، نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، نماز کی تبلیغ کرنے والے کم ہیں۔ پہلا کام تبلیغ تھا، پہلا کام دعوت تھا، پہلا کام کیا ہوتا، آخری کام بھی نہیں رہا۔ اللہ فرما رہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کیا کام ہے مردوں کا عورتوں کا؟ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ مردوں کا کام کمانا ہے، عورتوں کا کام پکانا ہے، اور بچوں کا کام۔ ہم عرب میں تھے ابھی، لبنان میں، اردن میں، مکہ میں، مدینہ میں، ہم نے عربوں سے کہا اور عربوں نے کہا واقعی یہی ہو رہا ہے۔ الرجال فہم الرجال ان عملهم الكسب، فہمت النساء ان عملهم الطبخ، فہم الاطفال ان عملهم الاكل۔ الرجال يكسبون والنساء تطبخون والاولاد ياكلون۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے، یہ غم کی بات ہے کہ 90% مرد و عورت نماز نہیں پڑھ رہے۔ مرد و عورت، ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے، لڑکیاں لڑکے کیسے نماز پڑھیں گے؟ جب نماز نہیں پڑھیں گے پھر مرتد ہونے سے انہیں کون بچائے گا؟ کہ فرائض حدود ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیا گیا تو پھر ارتداد سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرائض پر رہیں گے تو مرتد ہونے سے بچ جائیں گے، فرائض سے اگر چلی گئی امت تو ارتداد پہ پہنچ گئی۔ الامان والحفیظ۔ تو مردوں کا کام صرف کمانا نہیں ہے، عورتوں کا کام صرف پکانا نہیں ہے، بچوں کا کام صرف کھانا نہیں ہے۔ مردوں کا، عورتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ سے پوچھو۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ان کا کام سب سے پہلا یہ ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی 100% اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے مردوں پر عورتوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام ہے۔ بچوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، او میرے چھوٹے سے بچے بچی لڑکے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ نماز پڑھ لی چھٹی ہو گئی نہیں، وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کر، وانہی عن المنکر، بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، تبلیغ میں جو تکلیف آ جائے اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کام نہیں۔ بچپن سے ہی بچے کو تبلیغ کا، دعوت کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سبق پڑھایا جائے۔ آج جو ہم یہاں نگینہ میں ہیں، جامع مسجد میں ہیں، مرکز میں ہیں، تبلیغ میں ہیں، جوڑ میں ہیں، اجتماع میں ہیں، وہ اس بچے کی فکر ہے، اس بچے کی فکر ہے جو نورانی قاعدہ پڑھ رہا تھا، الف با تا پڑھ رہا تھا، اپنے ساتھی کا ہاتھ اس نے پکڑا اور اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر اس الف با تا پڑھنے والے نے یہ کہا آؤ فلانے چل ان سے جہاد کریں جو نماز نہیں پڑھ رہے، ان سے جہاد کریں جو نماز نہیں پڑھ رہے، ان پر محنت کر کے ان کو نمازی بنائیں۔ وہ الف با تا پڑھ رہا تھا بچہ، کون تھا وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بچپن سے ہی ان کے اندر تبلیغ کی، دعوت کی فکر تھی، قاعدہ پڑھتے ہوئے اپنے ساتھی کو لے جا رہے، جہاد کریں ان سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جہاد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جہاد کہتے ہیں جان قربان ہو جائے، دین زندہ ہو جائے، اس کا نام جہاد ہے۔ جان کیا ہو جائے؟ جان قربان ہو جائے تبلیغ میں، جان قربان ہو جائے نماز میں، جان قربان ہو جائے روزے میں، جان قربان ہو جائے حج زکات میں، جان قربان ہو جائے قرآن سیکھنے میں، حدیث سیکھنے میں، جان قربان ہو جائے قرآن حدیث پر عمل کرنے میں، جان قربان ہو جائے قرآن حدیث کو زندہ کرنے میں، جان قربان ہو جائے میدان کارزار میں، جان قربان ہو جائے میدان کارزار میں۔
اس کا نام جہاد ہے. جان قربان ہو جائے اور دین زندہ ہو جائے. تو بچپن سے ہی تبلیغ کی مولانا الیاس صاحب کو فکر تھی، تب اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام دیا. اسی لیے فرماتے تھے میں چاہتا ہوں طلبا جو مدرسے کی چار دیواری میں ہیں یہ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مشق دوران تعلیم ہی کریں. پڑھنے کے زمانے میں ہی ان کا مزاج تبلیغ کا ہونا چاہیے، دعوت کا ہونا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ان کی گھٹی میں پلا لینا چاہیے. بچپن سے ہی تبلیغ ہوگی تو پھر یہ بڑے ہو کر عالم کو سیراب کریں گے. اور بچپن سے ذہن نہ بنا دعوت کا، بچپن سے ذہن نہ بنا تبلیغ کا، پھر الامان والحفیظ. تو مسلمانوں کا پہلا کام دعوت ہے، نبیوں کا پہلا کام دعوت ہے، مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے، طلباء کا علماء کا پہلا کام دعوت ہے. میں نہیں کہہ رہا، مولانا الیاس صاحب نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے اچھی کائنات میں کسی طالب علم کی بات نہیں ہے، اس سے اچھی کائنات میں کسی معلم کی بات نہیں ہے، اس سے اچھی بات کسی امام کی نہیں ہے، اس سے اچھی بات کسی متولی کی نہیں ہے، اس سے اچھی بات کسی عربی اجمی مرد اور شہری دیہاتی کی نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے. سب سے اچھی بات اس طالب علم کی، اس کاشتکار و زمیندار، اس مسلمان ایمان والے کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، پھر وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے. دعوت پہلے دے اور پھر عمل کرے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے. اور نیک عمل کر کے کیا کہے؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ إِنَّنِي من المسلمین. ابھی ہم مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، لبنان میں تھے، اردن میں تھے. آپ کو بھی جانا ہے فارغ ہونے کے بعد. جاؤ گے؟ کون کون جائے گا؟ بولو جلدی. دوران تعلیم ہر سال چلہ لگائیں گے. غور سے بولو. ہر سال چھٹی میں چلہ لگائیں گے. فارغ ہوتے ہی ایک سال ہندوستان میں لگائیں گے، ایک سال عربستان میں لگائیں گے اور ایک سال جہالستان میں لگائیں گے. کس میں لگائیں گے؟ جہالستان. یورپ کو حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہالستان ہے. کیا ہے؟ جہالستان. جہاں قرآن نہیں، حدیث نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں، کہ وہ جہالستان ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا کفرستان ہے یورپ، کہ ہمیں ایک سال ہندوستان میں لگانا ہے، ایک سال عربستان میں لگانا ہے، ایک سال کہاں لگانا ہے؟ کفرستان میں، جہالستان میں. دنیا کے کونے کونے میں لگاؤ گے. کون کون لگائے گا؟ پکی بات ہو گئی، سچی تو نہیں ہے. اللہ قبول فرمائے. ومن احسن، میں نے وہاں کہا عربوں سے، اللہ فرما رہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من جماعت التبلیغ. وقال اننی من جماعت التبلیغ وقال اننی من جمعیت العلماء. یہ کہا، کیا کہا اس نے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من جماعت الدعوت والتبلیغ. یہ کہا اس نے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، حج و زکات اللہ کا حکم ہے، علم و ذکر اللہ کا حکم ہے، اور تبلیغ مولانا الیاس صاحب کا حکم ہے. نظام الدین مرکز کا کام ہے، جماعت والوں کا، تبلیغ والوں کا کام ہے. ہم تو مدرسے والے ہیں، ہم تو مسجد والے ہیں، ہم تو خانقاہ والے ہیں، ہم تو کھیت والے ہیں، ہم تو دکان والے ہیں، ہم تو بیوی والے ہیں، ہم تو بچے والے ہیں. فالتو بیکار تو یہ ہے جماعت والے، یہ ان کا کام ہے. یہ نہیں کہا اس نے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من جماعت التبلیغ. یہ نہیں کہا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے اچھی کسی کی بات نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں رسول اللہ کا فرما بردار ہوں، میں قرآن کا، حدیث کا فرما بردار ہوں. یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ عمل میرے ذمہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، رسول اللہ کی طرف سے فرض ہے، قرآن اور حدیث کی طرف سے فرض ہے. میں قرآن حدیث کا پابند ہوں، میں اللہ اس کے رسول کا پابند ہوں، میں مسلمان ہوں. تبلیغ جماعت والوں کا کام نہیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام ہے، اللہ کو اللہ ماننے والوں کا کام ہے، رسول اللہ کو رسول اللہ ماننے والوں
والوں کا کام ہے، قرآن و حدیث پر یقین رکھنے والوں کا کام ہے۔ وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، یہ کام مسلمانوں کا ہے، سارے مسلمانوں کو کرنا ہے۔ میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ اس طرح سب مسلمانوں پر دعوت فرض ہے، اس طرح سب مسلمانوں پر عبادت فرض ہے، اسی طرح عبادت و دعوت مجھ پر فرض ہے۔ وقال اننی من المسلمین، میرا اللہ پر کوئی احسان نہیں، میرا رسول اللہ پر کوئی احسان نہیں، میرا قرآن پر حدیث پر کوئی احسان نہیں، یہ تو میرا کام ہی ہے جو مجھے کرنا تھا ہی، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ وقال اننی من المسلمین، تبلیغ مسلمانوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام ہے، طلبہ کا کام ہے، علماء کا کام ہے، حفاظ کا کام ہے، ائمہ کا کام ہے، سارے مردوں کا کام ہے، ساری عورتوں کا کام ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، قرآن کی تبلیغ فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، قرآن کی تعلیم فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل فرض کی، قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے، قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے، اور قرآن کی تعمیل اس پر عمل بھی فرض ہے، اس پر عمل بھی فرض ہے۔ یا ایھا الرسول بلغوا عنی ولو آیہ، آیت آتی ہے اس کی تبلیغ کرو، 2 آیت آتی ہے اس کی تبلیغ کرو، 3 آیت آتی ہے اس کی تبلیغ کرو، 30 آیت آتی ہے اس کی تبلیغ کرو، 30 پارے آتے ہیں ان کی تبلیغ کرو۔ بلغوا عنی ولو آیہ، 1 حدیث آتی ہے اس کی تبلیغ کرو، 10 آتی ہے اس کی تبلیغ کرو، 40 آتی ہے 40 کی کرو، 100 آتی ہے 100 کرو۔ حافظ حدیث بن گئے، 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو گئی، ان کی تبلیغ کرو۔ حدیث متواتر ہے، علماء نے کا صاحب مظاہر حق نے ہم نے پڑھا تھا 2006 میں، یہ حدیث متواتر ہے جو قرآن مقدس کی آیت کے برابر ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت کا منکر دار اسلام سے نکل جاتا ہے، حدیث متواتر کا منکر حدیث اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ حدیث ایسی حدیث متواتر ہے، یہ حدیث ایسی حدیث متواتر ہے، یہ حدیث ایسی حدیث متواتر ہے جس جیسی حدیث ذکر حدیث میں عام طور پر ملتی نہیں۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا 63 صحابہ نے اس کو نقل کیا، جن میں 10 عشرہ مبشرہ ہیں، دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ان کو۔ بلغوا، تکلیف ہے، سب کو مکلف کر دیا، عربوں کو، عجموں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب تبلیغ کرو۔ بلغوا، تکلیف ہے، عنی، تشریف ہے، اس سے بڑی کوئی شرافت نہیں، اس سے بڑی کوئی بزرگی نہیں، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں کہ تم میرے نائب بن جاؤ، میرے خلیفہ بن جاؤ، میرے کارکن بن جاؤ، میری طرف سے تبلیغ کرو۔ ولو آیہ، تخفیف ہے، ضروری نہیں کہ تم پورا حافظ قرآن ہو تب تبلیغ کرو، ضروری نہیں تم حافظ حدیث ہو تب تبلیغ کرو، ایک آیت جانتے ہو اس کی تبلیغ کرو، ایک حدیث جانتے ہو اس کی تبلیغ کرو، ایک مسئلہ جانتے ہو اس کی تبلیغ کرو، ایک کلمہ جانتے ہو اس کی تبلیغ کرو، 10 کلمے جانتے ہو 10 کلمے کی تبلیغ کرو۔ اتنا علم آتا جائے گا اتنی ہی تبلیغ کی تکلیف اور ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ وقال اننی من المسلمین، تو دعوت اور تبلیغ یہ بڑا شعبہ ہے، یہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ ام الاعمال ہے، تمام اعمال کی ماں ہے، تمام اعمال اسی سے وجود میں آئے، تمام اعمال اسی سے وجود میں آئیں گے۔ تو پہلا ہمارا مقصد حیات، مقصد زندگی اس 4 دیواری میں مدرسوں کی رہنے کا یہ ہے کہ ہم ہر فن مولا بن جائیں، ہم دعوت و تبلیغ میں ماہر ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ دعوت و تبلیغ میں کیا ہو جائیں؟ ماہر ہو جائے۔ دعوت و تبلیغ پہلا شعبہ۔ دوسرا شعبہ تعلیم و تدریس، درس و تدریس، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا۔ بلغوا، تبلیغ کرو، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کی کافر مسلمان ہو گیا، مشرک قوم مسلمان ہو گیا، ایمان کے اندر داخل ہو گیا، وہ سمجھ گیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول پیغمبر ہیں، اور یہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ ایمان لے آیا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تبلیغ کے ذریعے اس نے توحید کا، رسالت کا، قرآن کے حق ہونے کا، اللہ رسول کے حق ہونے کا سبق لے لیا۔ اب دوسرا مرحلہ اس کی تعلیم کا ہے، اس کی کس کا ہے؟ تعلیم کیا؟ اسے سکھاؤ توحید کیا ہے، اب اسے سکھاؤ رسالت کیا ہے، تفاصیل بتاؤ عقائد، اب اسے نماز سکھاؤ، اب اسے روزہ سکھاؤ، اب اسے حج سکھاؤ، اب اسے سورہ فاتحہ سکھاؤ، اب اسے سورہ
کوثر سکھاؤ، سورہ اخلاص سکھاؤ، اب اس کو تعلیم دو، اس کو سیکھنا سکھانا، دعوت و تبلیغ اور پھر درس و تدریس، یا اس کو پڑھاؤ، اب اس کو سمجھاؤ، اس کو سکھاؤ، تعلیم دو اس کو اسلام کی، دین کی، اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تعلیم، تصنیف و تعلیم وہی آ رہی ہے، آپ بلائے عمر لکھو، معاویہ لکھو، زید لکھو، جو لکھنے والے صحابہ تھے ان کو بلایا جا رہا ہے، اور قرآن ورقوں پہ لکھا جا رہا ہے، کاغذوں پہ لکھا جا رہا ہے، اور چمڑوں پر لکھا جا رہا ہے، پتوں پر لکھا جا رہا ہے، کپڑوں پر لکھا جا رہا ہے، سینوں پہ لکھا جا رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صحابہ کو بلا کر اس کی کتابت کروا رہے ہیں۔ تصنیف و تعلیم کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، جو استاد پڑھا رہا ہے دھیان سے سنو اور لکھ لو سبق کو، محفوظ ہو جائے گا، کاپی بن جاؤ ابھی سے۔ تصنیف و تعلیم یہ جو تم پڑھ رہے ہو نورانی قاعدہ کسی نے تو لکھا ہوگا، یہ جو تم پڑھ رہے ہو اردو کا قاعدہ کسی نے تو لکھا ہوگا، اس طرح اس نے لکھا ہے، اسی طرح تمہیں بھی لکھنا ہے۔ لکھنے کی مشق کرو ابھی سے، پڑھنے کی مشق کرو ابھی سے، پڑھانے کی مشق کرو ابھی سے، کہ دعوت و تبلیغ اور تصنیف و تعلیم آیات لکھی جا رہی ہیں اور روایات بھی لکھی جا رہی ہیں۔ صحابہ حدیثیں لکھ رہے ہیں، ایک صحابی ساری حدیثیں لکھتے اللہ کے رسول کی، لوگوں نے کہا ساری مت لکھو، آپ اصل میں انسان ہیں، غصے میں کوئی بات ایسی کہہ دی آپ نے تو لوگوں تک غلط پہنچے گی، غصے کی بات مت لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا بند کر دیا، رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں آپ کی ساری باتیں لکھتا تھا، فنہتنی قریش نے مجھے منع کر دیا، ساری باتیں مت لکھو۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اکتب لکھو ما یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، حالت چاہے خوشی کی ہو چاہے غمی کی ہو، ہر حال میں یہاں وہی نکلتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وہی آتی ہے وہی بولتے ہیں ہمارے پیغمبر، اپنے خواہش سے نہیں بولتے، یہ نبی ہیں وہی خبر دیتے جو اللہ نے خبر دی، یہ رسول ہیں پیغمبر ہیں وہی پیغام پہنچاتے ہیں جو رسول اللہ جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے۔ تو صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اکتب لکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب لکھو، جس میں آیت بھی لکھی جا رہی ہے اور روایت بھی لکھی جا رہی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہو رہی ہے اور تصنیف و تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور تصنیف و تعلیم بھی ہو رہی ہے، درس و تدریس بھی ہو رہی ہے۔ عبداللہ کتنی صورتیں یاد ہو گئی کہ 10 صورتیں یاد ہو گئی، اب 10 صورتیں اس کو سکھلاؤ، یہ ابھی مسلمان ہوا ہے۔ عبد الرحمان کتنی آیتیں یاد ہو گئی، 30 آیتیں یاد ہو گئی، اس کو سکھلاؤ، ابھی آئے ہیں اسلام کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آنے والے مسلمانوں کو تقسیم کر رہے، اور مسلمان دور دراز ملکوں سے علاقوں سے تقاضا بھیج رہے کہ ہمارے یہاں اسلام آ گیا، علم نہیں آیا، ہمارے یہاں بھیج دو۔ حضرت مصعب بن عمیر کو 1 سال کے لیے رسول اللہ نے بھیجا، مقری کے نام سے وہ مدینے میں مشہور تھے، وہاں پڑھا رہے، اور بھی ایک اور روایتیں کئی ہیں حیات الصحابہ کے اندر۔ تو دعوت و تبلیغ بھی ہو رہی اور تصنیف و تعلیم بھی ہو رہی اور درس و تدریس بھی ہو رہا، سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا بھی ہو رہا ہے، اور تزکیہ و تصوف، تزکیہ تصوف ظاہر بھی درست ہو رہا ہے، باطن بھی درست ہو رہا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول میری زبان بہت چلتی ہے گھر والوں پر، فرمایا استغفار کہاں گیا، استغفار کرو۔ مرید آ کر کہہ رہا ہے شیخ کو، حضرت میری زبان زیادہ چل رہی ہے، ہو سکتے ہے زبان مجھے جہنم میں لے جائے۔ پیر صاحب امام الانبیاء امام الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما رہے، تربیت فرما رہے، فرمایا استغفار کرو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بتا رہے کہ میرا دل سخت ہے، فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہو جائے گا۔ وہ آ کر بتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بتا رہے ہیں، غصہ مت کرو، اخلاق کو درست کرو، احسن خلقک للناس، تربیت فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احسن خلقک للناس وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ کر رہے، وہ اعمال ان کو بتا رہے جس سے حسد ختم ہو جائے، جس سے بھوک ختم ہو جائے۔ مسافہ ملاؤ، کیا کرو؟ سلام کرو، مسافہ کرو، اس سے دل ختم ہو جائے گا جو خدا نے کہلوایا ہے تم سے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ دل ختم ہوگا جب تم مسافہ کرو گے، سلام کرو گے، محبتیں بڑھیں گی تمہارے درمیان۔ تو تزکیہ بھی ہو رہا ہے، یعنی جو قرآن حدیث سیکھ لیا اس کو عمل میں بھی لایا جا رہا ہے، فوراً عمل کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی پڑھ لو ابھی سیکھ لو،
عمل کرنے کا زمانہ بعد میں ہے. جیسے شیطان آتا ہے, مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے علماء کا شیطان بھی, عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے, اور متعلم کا شیطان بھی متعلم ہوتا ہے. وہ اگر کہتے ہیں بھائی ابھی پڑھ لو, پڑھنے کا زمانہ ہے, بعد میں عمل ہوتا رہے گا, ابھی پڑھنے کا زمانہ ہے, بعد میں تبلیغ ہوتی رہے گی, تبلیغ کا زمانہ نہیں ہے, پڑھنے کا زمانہ نہیں, یہی پڑھنے کا زمانہ ہے, یہی عمل کرنے کا زمانہ ہے, اور یہی تبلیغ کرنے کا زمانہ ہے, یہی دعوت دینے کا زمانہ ہے, یہی تزکیے کا زمانہ ہے, یہی احسان کا زمانہ ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ, نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, قرآن ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, حدیث ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, ذکر ایسا کرو, توبہ ایسے کرو, استغفار ایسے کرو, عبادت ایسی کرو گویا اللہ تمہارے سامنے ہے. صرف عبادت نماز نہیں کہ ہر عمل. مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں قرآن پڑھو, جب قرآن پڑھو ایسا پڑھو کہ اللہ کی آواز سنائی دینے لگے. کس کی آواز سنائی دینے لگے؟ اللہ کی آواز سنائی دینے لگے. حدیث ایسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے, امام الانبیاء جیسے ہمارے سامنے موجود ہیں. ایسا ادب و احترام, ایسی تعظیم جب قرآن کی ہوگی, جب حدیث کی ہوگی, جب ایسی توجہ اور ایسا احسان ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ